1947 کی آزادی کے بعد سے پاکستان کی معیشت نیم صنعتی معیشت کے طور پر ابھری ہے۔ ٹیکسٹائل، زراعت اور خوراک کی پیداوار کے لیے گزرے ہوئے برسوں میں تکنیکی تنوع کی طرف دکھا گیا ہے۔ 2012 کے بعد سے پاکستان کی GDP البتہ بڑھتی جا رہی تھی اور ملک کی توانائی اور سلامتی کی فراہمی میں نمایاں ترقی کی تھی۔ البتہ کئی دہائیوں کی بدعنوانی اور اندرونی سیاسی کشمکش غیر ملکیوں کی سرمایہ کاری اور پسماندگی کی کم سطحی کا باعث بنی۔ اگرچہ مغل دور میں معاشی خوشحالی آئی تھی، انگریزوں کے دور میں ترقی میں بہت کمی نمایاں ہوئی۔ آزادی کے بعد معیشت میں اضافہ ہوا اور اوسطاً آمدنی تقریباً 150% تھی، مگر پاکستان بہت سی ترقی پذیر ممالک کی طرح اپنے اور امیر ترقی ممالک میں خلیج کو کم کرنے میں ناکام ہوئی۔ 1985 سے 1995 تک پیکس GNP کی شرح نمو صرف 1.2% سالانہ تھی۔ ہندوستان کی 3.2، بنگلہ دیش کی 2.1 اور سری لنکا 2.6 سے کافی حد تک کم تھی۔ پاکستان میں افراطی زر کی شرح 1957 سے 2015 تک اوسطاً 7.91% رہی ہے، جو دسمبر 1975 میں 37.81% اور فروری 1959 میں 10.32% کی ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستان کو واحد اقتصادی کمی کا سامنا 1951 اور 1952 کے درمیان ہوا تھا۔ پوری دنیا میں پاکستان کو معاشی ترقی کے ماڈل کا نمونہ دکھایا جاتا تھا اور اس کی تیز رفتار ترقی کی بہت تعریف کی جاتی تھی۔ بہت سے ممالک نے پاکستان کی اقتصادی منصوبہ بندی حکمت عملی کی تنقید کی کوشش کی، بشمول جنوبی کوریا، جس نے کراچی کی دوسری 5 سالہ منصوبہ بندی کو نقل کیا۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان کی معیشت تیزی سے بحال ہوئی۔ اقتصادی ترقی کی اوسط میں 5.82 تھی۔ مینوفیکچرنگ 8.51% بڑھی، جو پاکستان کی کسی اور دور میں نہیں ہوئی۔ پاکستان نے اپنے اول آٹوموبائل کا انعقاد کیا، بہت سے ڈیم بنائے، جس میں تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم شامل ہے۔ اس دوران پاکستان نے اپنے اسپیس پروگرام کا بھی انعقاد کیا تھا۔ ایوب خان نے مینوفیکچرنگ میں بہت سی سرمایہ کاری کی تھی، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ کئی سالوں میں سب کچھ بدل گیا اور پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال کے شروع میں پاکستان کا معاشی بحران وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے پیشرو عمران خان کے درمیان سیاسی تعطل کا مرکز تھا۔ شریف نے خان پر معاشی بد انتظامی اور ملک کی خارجہ پالیسی کو غلط طریقے سے سنبھالنے کا الزام لگا دیا، جس کی وجہ سے اپریل 2022 میں خان کو معزول کر دیا گیا اور اسے عدم اعتماد کی ووٹ میں سبکدوش ہونے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے 19 مئی 2022 کو ایک نیوز کانفرنس میں بتا دیا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور زر مبادلہ کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ معیشت کو مضبوط کرنا اور درآمدات پر ملک کا انحصار کم کرنا اور غیر ضروری اور لگژری اشیاء پر پابندی عائد کی گئی۔ شریف نے اس وقت کہا تھا کہ یہ فیصلہ پاکستان کو بچائے گا۔ مئی 2022 کے آخر میں حکومت نے ایندھن کی قیمتوں پر عائد کیپ کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے IMF نے اسلام آباد پر زور دیا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرے، ٹیکس وصولی پر زور دے اور بجٹ میں خاطر خواہ کٹوتی کرے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے 14 مئی 2022 میں صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان کے لوگ چائے کی کھپت کو روزانہ 1 یا 2 کپ تک کم کر سکتی ہے، کیونکہ درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم جو چائے برآمد کرتے ہیں وہ کریڈٹ پر درآمد ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجلی بچانے کے لیے پہلے کاروبار بند کیے جائے۔ آبزرویٹری آف اکنامکس کمپلیکسٹی کے مطابق پاکستان دنیا کا سب سے بڑا چائے درآمد کرنے والا ملک ہے، جس نے 2022 میں 640 ملین سے زیادہ مالیت کی چائے خریدی ہے۔ جون میں پاکستان میں مہنگائی 21.3% ہو گئی، جو دسمبر 2018 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ 2022 میں
آنے والے سیلاب نے پاکستان کا $30 بلین سے زیادہ نقصان کر دیا۔ مارچ 2022 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذخائر $11.25 بلین تھے، لیکن آہستہ آہستہ 2 دسمبر کو $6.715 بلین کی کم ترین سطح تک پہنچے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 5 ہفتوں کی پوری درآمدات کے برابر ہے۔ روپے کی قدر میں کمی مسلسل معاشی بحران کو مزید گہرے کر رہی ہے اور معیشت ہنگامی صورتحال میں ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بیشتر حصہ ایسے فیصلوں پر مشتمل ہے جو معاشی نتائج پر غور کیے بغیر کیے گئے۔ مزید یہ کہ کئی پچھلی حکومتیں معاشی میدان میں کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ ان کے پاس معاشی ماہرین کی اچھی ٹیم نہیں تھی جو پائیدار معاشی پالیسیاں تشکیل دے سکے۔ حکومت نے وزارت خزانہ کو چلانے کے لیے زیادہ تر بینکرز یا چارٹر اکاؤنٹنٹس پر انحصار کیا اور ملک کو پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ مسلسل معاشی مسائل کی وجہ غلط ترجیحات کے اصول اور خراب حکمرانی ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 75 سالوں میں خاطر خواہ ترقی نہیں کی۔ مالیاتی پالیسیوں میں بھی مستقل مزاجی کا فقدان ہے۔ بعد میں آنے والی حکومتوں نے بعض شعبوں کو ترجیح دینے کے لیے پالیسیاں تبدیل کی، جس کی وجہ سے معاشی حالت غیر مستحکم ہوئی۔ ہر نئی حکومت نے پچھلی حکومت کو خراب معیشت کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ملک کو معاشی بحران سے نکالنے میں سنجیدہ نہیں رہا۔ حکومت نے مالیاتی پالیسیوں پر قابو پانے اور بجٹ کے خسارے کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہے، لیکن وہ پھر بھی کم کماتے ہیں اور زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ قومی قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ پاکستان کی ٹیکس گورننس بدستور کمزور ہے۔ ریاست کبھی بھی اچھی حکومت، بہترین ٹیکس پالیسیوں اور مضبوط ٹیکس کلچر کے ذریعے ریونیو اکٹھا نہیں کر پائی۔ چھوٹے کاروبار اور یہاں تک کہ بڑے شہروں میں ان پر ان کی آمدنی کے مطابق ٹیکس لگانے کی کوئی سنجیدہ دستاویزی اقدام نہیں کیے گئے۔ کیا پاکستان کبھی اس معاشی بحران سے نکل پائے گا؟ وہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ پاکستان میں نہ تو صرف معاشی بحران ہے لیکن سیاسی بحران بھی پاکستان میں بہت دیر سے ہے۔ پاکستان اگر سیاسی بحران سے نہ نکل سکے گا تو وہ معاشی بحران میں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ پالیسیاں تبدیل ہوتی جا رہی گی اور ملک ایک پالیسی کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ آپ کو پاکستان کی معاشی بحران کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ نیچے کمنٹ میں لکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آگے بھی انفارمیٹیو ویڈیوز لا سکوں۔ بہت شکریہ۔